میں اصل میں کافی ٹائم سے آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، تو مجھے مطلب میں مفتی طارق مسعود کو بھی کافی سنتا ہوں، انجینئر علی مرزا کو بھی کافی سنتا ہوں. تو اب ہاں مطلب مجھے چیزیں کافی وہ ہو رہی ہیں، کانفلکٹ اصل میں کیا کہتے ہیں جیسے کہ نا کانفلکٹ اسٹارٹ ہو مائنڈ میں. اچھا اچھا. تو ہاں مطلب جی. میں آپ کی ویڈیوز تو دیکھ رہا ہوں، لیکن مطلب ایسا کوئی سالڈ پروف ہے جیسے کہنا کہ ایویڈنس جسے کہیں کہ جو اسلام کو اپوز کر کے رکھتے ہیں، مطلب اس طرح کا تو مطلب کوئی سالڈ جسے کہہ سکیں تو وہ تو اتنا نہیں مطلب میری نظر میں آ سکتا. اچھا تو اچھا. مطلب تو جس ہاں طرح آپ مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب کیریکٹر پہ یہ وہ مطلب بولتے ہیں جیسے، ہاں. تو مطلب میں جیسے مطلب ایک انجینئر کو کہ جو محمد صاحب کے کریکٹر کے اوپر بری جا کے پڑتی ہے. ہاں تو مطلب میں وہی بتا رہا تھا کہ مطلب اس طرح کی مطلب جیسے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں نے کافی ان کو فالو کرتا ہوں، تو اس میں جیسے مطلب وہ بتا رہے تھے کہ مطلب محمد جو ہے کافی دنیا سے مطلب صلی اللہ علیہ وسلم دور کافی قسم کے کیریکٹر تھے، مطلب ان کو دنیا وغیرہ کی مال اور دولت کی اتنی کوئی پرواہ نہیں تھی. مطلب اسی طرح کیریکٹر سامنے آتا ہے اس طرح. تو مطلب آپ کہہ رہے کہ مطلب اور آپ کے اس میں ویڈیوز میں ہو تو الگ ہی طرح کا کیریکٹر آتا ہے، تو کافی اپوز ہو جاتا ہے. اچھا. تو آپ تو یہ پتا ہے کہ بنو قریظہ والا واقعہ پتا ہے؟ بنو قریظہ والا واقعہ تو اتنا مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے مطلب معاویہ اور ان کی یہ جو ہسٹری تھی آپس میں جو کانفلکٹس تھے ان کے بارے میں تھوڑا کچھ پتا ہے. دیکھیں بنو قریظہ کون تھے ویسے آپ کو پتا؟ یہودیوں کے کچھ قبیلے جو ہیں وہ مدینے نہیں میں ویسے رہتے تھے. میں نے اسلام کو اور یہودیوں کو یہ تو نہیں پڑھا، مطلب یہ میں نے ضرور دوسرے ہسٹورک چینل سے پڑھا کہ اسلام اور یہودیوں میں مطلب تھا تو آپس میں کانفلکٹ، وہ تو ظاہر سی بات ہے، لیکن مطلب اتنا نہیں تھا جتنا مطلب وہ تو مطلب وہ اس ٹائم پہ وہاں پہ ٹریڈ بھی کرتے تھے، اور اسلامک ایرا میں مطلب ان کو مطلب ایز اے اسٹیٹ میں مطلب گھومنے پھرنے کی بھی اجازت تھی، مطلب ایسا سر اتار دینا یہ وہ تو نہیں تھا. نہیں مگر جو مدینے میں یہودی رہتے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا یہ پتا ہے؟ مدینے میں یہودیوں کے 4 قبیلے رہتے تھے. تو میں نے ایک قصہ سنا تھا کسی واقعے میں کسی کنے کا میرے بنو قریظہ اور بنو ایک اور تھا آخری اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. جب رسول اللہ آئے مدینہ مکہ سے جو اسلامی تاریخ کے مطابق ہے تو یہودی رسول اللہ سے بڑے ٹف کوسچنز پوچھتے تھے اور یہودی ٹھیک ہے. جو تھے کئی بار رسول اللہ کو لاجواب کر دیتے تھے. یہ لکھا ہوا ہے تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں. ٹھیک ہے رسول اللہ کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یہ ان کو کیا. مطلب کون سی احادیث کی کتاب ہے؟ مطلب میں تو اتنے اسلامک فالو کرتا ہوں، وہ تو ایسی باتیں نہیں بتائیں گے نا. تبری اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ رسول اللہ کو بڑا تنگ کرتے تھے. ٹھیک ہے اور کون سی رسول کتاب اللہ ہے؟ تبری تاریخ تبری میں اور سیرت تاریخ ابن تبری میں. مل جائے گا. وہ اچھا، یہ رسول ویسے اللہ یہ امام بخاری اور یہ مطلب جتنے بھی وہ مطلب بکس ہیں ان کے بارے میں تو سنا آ رہا ہے، لیکن یہ تبری وغیرہ کے بارے میں میں ٹو بی آنیسٹ دیکھیں آپ سے میں ہی سن آپ رہا ہوں کو ایک فرسٹ ٹائم. بات بتا دیتا ہوں کہ سیرت ابن شام طبقات ابن سعد اور تبری یہ بخاری سے پرانی ہے. ٹھیک ہے جی جی، یہ آپ کی ویڈیو سے میں نے دیکھا. ہاں یہ ان سے پرانی ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کے بارے میں مکمل انفارمیشن کہاں سے ملتی ہے تو وہ ان سے ہی ملتی ہے. ایون کہ آپ اسلام میں ہونے والے واقعات کی ایک کرونالوجی ہے جو ہے وہ تاریخ کے بغیر نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے. یہ تاریخ کی کتابیں ہیں دونوں اسلامی تاریخ کی کتابیں ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بھی ہیں کچھ ایسی ہیں جو بخاری سے تو بعد مطلب لکھی یہ جو مسلمان اسکالرز ہوتے ہیں مطلب اسلامک اسکالرز ہوتے ہیں ان پہ مطلب اس طرح کا کوئی ان کا مطلب کوئی ایسا کوئی مطلب اس کے خلاف کبھی کوئی گیا ہے؟ مطلب ایسا کوئی ہسٹوریکل ایویڈنس دیکھیں ملتا ہے کہ یہ تو بات یہی کرتے ہیں نا کہ یہ تاریخ میں تو جی ہمیشہ ہی ہر کوئی کہتا ہے جی تاریخ میں تو جو ہے نا وہ جھول ہے, تاریخ میں تو یہ ہوا ہے تو فلاں ہوا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سب چیزوں میں ہی جھول ہے. اگر آپ یہ مانتے ہیں نا کہ تاریخ غلط ہے تو حدیث بھی غلط ہے, پھر حدیث بھی غلط ہے, قرآن بھی غلط ہے. دیکھیں یہ کہتے ہیں جی حدیث جو ہے وہ جی فلاں حدیث کمزور ہے تو فلاں حدیث یوں ہے. دیکھیں ہاں جس طریقے سے حدیث اکٹھی کی گئی اسی طریقے سے قرآن اکٹھا کیا گیا. تو قرآن کی ہر آیت کی آپ نے کیوں نہیں لکھی سند؟ آپ کو پھر قرآن کی بھی لکھنی چاہیے تھی نا. تو دیکھیں سند ویسے وہ سند کیوں لکھتے ہیں جب وہ تو خود ان کے مطلب ریلیجیس لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مطلب وہ ہو رہی تھی نا ایسا مطلب ٹرانسفر, تو وہ اس کی سند کیوں کنفرم کرتے ہیں؟ اصل میں جو پہلے محدثین تھے جیسے المبارک تھا اور اس طرح کچھ اور حدیث کے استاد تھے پہلے, جن کی کتابیں آج کہتے ہیں لاسٹ ہو چکی ہیں, نہیں ہیں ہمارے پاس, اور اچھا. ان کے بارے میں جو بعد کے آنے والے اسلامی علماء ہیں, امام ہیں,
محدثین ہیں, جو حدیث لکھنے والے ہیں, راوی ہیں, جو روایتوں کی کتابیں مرتب کرنے والے ہیں, راوی نہیں, روایتوں کی کتابیں جو حدیثوں کی مرتب کرنے والے ہیں, اور تاریخ لکھنے والے جو ہیں, ان کی باتوں سے یہ ثابت ہے کہ پہلی جب حدیث کی کتابیں سامنے آئی تھی تو ان میں سند نہیں لکھی ہوتی تھی. اب سند کیا ہوتی ہے؟ علی نے رسول سے سنا, علی سے ہاں حسن نے اس سے سنا, سنا، حسن اس سے فلانے نے طرح سنا, وہ فلانے نے چین سنا. جاتے جاتے وہ محمد صلی ایک اللہ علیہ پوری وسلم تک پہنچ چین گئی. ہے. اب ہاں پوری چین ہے. اب یہ چین کیا ہے؟ اب اس چین کو کنفرم چین کرنے مطلب کا کوئی تصدیق ہے. طریقہ نہیں ہے کہ واقعی کسی نے حسن نے واقعی علی سے سنی تھی اور کسی نے حسن سے سنی تھی کہ نہیں سنی تھی. اس کو کنفرم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. ہاں یہ تو وہ تو خود ایسا مطلب وہ تو ان کا ایسا پرسنل سیکریٹ مانتے ہیں تو وہ اس پر سے گواہی قبول کرتے ہیں. ایک جھوٹی حدیث کو بھی میں اچھی سند دے دوں تو وہ سچی ثابت ہو جائے گی, ایک سچی حدیث کو بھی جھوٹی دے دوں تو وہ غلط ثابت ہو جائے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ حدیث کے بارے میں تو ہر جگہ پہ آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی فلانے نے فلانے کو بتائی تو فلانے نے ڈھمکانے کو بتائی تو یوں ہوئی, ٹھیک ہے. مگر اب کیا ہوا ہے کہ قرآن بھی تو یوں ہی اکٹھا ہوا ہے نا. قرآن کی بھی کوئی ایک آیت فلاں کے پاس تھی تو کوئی ایک آیت فلاں کے پاس تھی تو کوئی ایک آیت فلاں کے پاس تھی, اور ایون کہ تاریخ اور حدیث میں ہی لکھا ہے کہ کون سی صورت تھی, اس کی آیتیں صرف ایک بندے سے ملی تھی, صرف ایک بندے سے. بخاری کی حدیث ہے, میرے ذہن میں اب آیت نکل گئی ہے کہ کون سی ہے. نہیں آپ نے پڑھا ہی ہوگا مطلب. ہاں وہ حدیث ہے, اور اس حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک صورت ایسی تھی جس کی فلاں فلاں آیتیں, یہ سعد بن ثابت جو ہے اس نے کہا کہ اس کی فلاں آیتیں صرف ایک بندے سے ملی مجھے, اس کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ملی. اب سوچیں کہ وہ حدیث کی وہ جو آیتیں ہیں وہ اس نے خود کیوں نہیں ایجاد کی ہو سکتی, کیونکہ صرف اس سے ہی نکلی اور کسی بندے سے نہیں ملی اس کو. تو بات یہ ہے کہ اگر علی سے آیتیں نکلی تھی تو زید بن ثابت نے کیوں نہیں کی یہ اس بات کی کہ یہ آیتیں جو ہیں علی سے لی ہیں تو یہ آیتیں عثمان سے لی ہیں, تو ہر آیت کے اوپر بھی سند لکھتا, آیت کے اوپر کیوں سند نہیں لکھی؟ ٹھیک ہے, آیت کے اوپر بھی سند لکھنی چاہیے تھی. پھر حدیثیں یہ بھی ہے, بخاری کی حدیث ہے, عائشہ سے مروی ہے حدیث کہ جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تو ہم ان کے کفن دفن میں مصروف تھے, ان کے جنازے میں مصروف تھے, تو کیا ہوا, میرے تخت کے نیچے سورہ توبہ کی وہ آیتیں لکھی ہوئی تھی, آیت رجم جو تھی لکھی ہوئی ہے کاغذ کے اوپر, میرے تخت کے نیچے تھی. ایک بکری آئی اور اس کو کھا گئی. ٹھیک ہے, یہ تو مطلب یہ تو میں نے مطلب اس میں ایک سیکنڈ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, سوری, لیکن میں نے یہ انجینئر سنی تھی, وہ تو کہہ رہا ہے یہ شیعوں کا بنایا ہوا, مطلب اس طرح کی مطلب جھوٹے واقعات اس میں. وہ آپ کو آدھی بات بتا رہا ہے نا, آپ کو پوری نہیں بتا رہا نا, اب آگے بھی سنیں. اچھا عمر سے 2 حدیثیں ہیں. عمر کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ بعد میں, یہ بھی صحیح ہے حدیث, مجھے ڈر ہے کہ ہم نے رسول اللہ سے آیت رجم سنی ہے اور ہم نے رسول اللہ کے وقت میں رجم کیا ہے اور رسول اللہ کو رجم کرتے دیکھا ہے, اور آج رجم کی آیت قرآن میں نہیں ہے, اور مجھے یہ ڈر ہے کہ آنے والے وقتوں میں لوگ کہیں گے کہ رجم تو ہے ہی نہیں ہے. اچھا اب یہ مطلب بھی تو حدیث, یہ عمر سے حدیث یہ ہے, کون سی کتاب میں؟ یہ بخاری میں یہ ہے, یہ بھی مطلب بخاری میں اچھا یا مسلم میں, دونوں میں ملے گی آپ کو. یہ حدیث ایک جگہ نہیں ہے, یہ حدیث تواتر ہے. ٹھیک ہے, اوروں سے بھی ملتی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے. ٹھیک ہے, اچھا تو ٹھیک ہے. یہ حدیث آپ خود ڈھونڈ سکتے ہیں, بڑے آرام سے آپ کو مل جائے گی. تو چلے آیت رجم کے بارے میں ہمیں کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ تھی. پھر یہ کہتے ہیں وہ سورہ عذاب اور اچھا حدیث ہے, ان کو آیتیں بھی یاد تھی جو آج کے قرآن میں نہیں شامل. ہاں یہ ٹھیک ہے, تو جو اس طرح کے تو معاملات میں نے بھی سنے ہیں, مطلب اگر کافی آپ ڈیٹیل میں اسلام کو مطلب ڈفرینٹ اسکالر سے سنے نا, تو اس طرح کی مطلب کچھ واقعات کا ہینڈ ملتا ہے آپ کو. ہاں, تو سارے مولویوں کو یہ باتیں پتہ ہے نا کہ نہیں ہے, کئی آیتیں ایسی ہاں جو تھی صحابیوں کو یاد تھی وہ قرآن میں شامل ہی نہیں تھی. لیکن آیت مطلب میں رجم اس پہ ان کا ایک نیریٹو ہے یہ کہ مطلب جن پہ امت کا موقف ہو گیا تھا اس ٹائم کے صحابہ وغیرہ کا, تو مطلب پھر قرآن کو مطلب ایک شکل میں لایا گیا, پھر مطلب عثمان نے اس کو بائنڈنگ کر دیا, پھر مطلب ایک اس میں مطلب امت میں جو میسج جو مین تھا وہ تو فارورڈ ہو گیا نا. باقی تو 2 بندے ایسے تھے کہ رسول نے کہا تھا, میرے دل میں نام نکلے ہوئے ہیں, اگر رسول نے کہا تھا اگر قرآن کے بارے پوچھنا ہو تو ان سے جا کے پوچھنا. ایون کہ کرت کا مسئلہ بھی ایک حدیث ہے جس کے اندر آتا ہے, تو ایک بندے کو کرت کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ آگے رسول سے پوچھتا ہے کہ میں قرآن کس سے سیکھوں, تو وہ جو کاتب وحی ہوتا ہے, جو کہ مین کاتب وحی تھا جو رسول کے وقت میں, اس کے پاس اس کو بھیجتا کہ جا کے اس سے سیکھ کرت اور حفظ اس سے کا. ٹھیک ہے, تو اب عثمان نے قرآن زید بن ثابت سے اکٹھا کرا دیا. وہ زندہ تھے, اصحاب صفہ میں تھے, وہ لوگ جو کہ مسجد نبوی میں ہی رہتے تھے, ان کا کام تھا یہ قرآن
کو یاد کرنا اور لوگوں کو سکھانا. اچھا یہ والی انفو مجھے ویسے معلوم نہیں تھی. تو یہ آپ دیکھ لیں زید بن ثابت نے کیوں اکٹھا کیا قرآن, پھر ان کو کیوں نہیں کرنے دیا. تو سمجھ میں بات. اچھا ویسے اگر آپ جی بولیں. میں قرآن کے اوپر ویڈیوز بناتا ہوں, اب میں نے بنانی ہے, شروع کیا ہوا نہیں, کام. میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی تھی, مطلب حارث سلطان سے شروع ہوا تھا سین, اور مطلب میں آپ کے ساتھ اس کی مطلب ایک لائیو اسٹریم دیکھی تھی, کیونکہ مجھے جوڈائزم کے بارے میں جو نا مطلب جاننا تھا کہ اس کی ہسٹری کیا, تو میں نے آپ کی وہ پوری لائیو اسٹریم دیکھی. تو مطلب اس طرح سے مطلب آپ کی ویڈیوز کا مطلب وہ ہوا مطلب متعلق جو آپ کی ہیں, پھر میں نے ایک سے ایک دیکھنا شروع کری, تو پھر کانفلکٹ شروع ہوا, مطلب جو میں آپ کو آگے بتایا. اب آپ بولیں. اچھا, تو میں نے آپ کو وہی بتایا نا کہ ان کی اپنی تاریخ سے, قرآن سے, تاریخ سے, حدیث سے ثابت ہے کہ قرآن جو ہے وہ پریزرو نہیں ہے. ٹھیک ہے, قرآن ویسا نہیں ہے جیسا رسول کے زمانے میں تھا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر آپ تاریخی طور پہ دیکھیں, آرکیولوجیکل ایویڈنس کے مطابق دیکھیں, تو یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ قرآن جو ہے وہ محمد سے تقریباً 90 سال بعد منظر عام پہ آنا شروع ہوتا ہے, اس سے پہلے. اور یہ نہیں, جو کہتے ہیں کہ عثمان نے تو مطلب کمپلیٹ فارم میں کر لیا تھا, حضرت تو وہ عثمان نے. ایسا نہیں ہے کوئی بھی. عثمان کا قرآن کہا جاتا ہے. جی سوری, آپ کی آواز کٹ گئی. میں کہہ رہا ہوں دنیا میں کوئی 9-10 قرآن کے نسخے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ عثمان کا قرآن ہے. ان میں سے ایک بھی عثمان کا قرآن نہیں ہے. ان سب میں آپس میں ڈفرنس ہے, ان سب میں وہ سب انکمپلیٹ ہیں. میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں. اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے.